چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی۔ گھر والی کو نہیں بتایا، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا اٹھا مرسل، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد ہو گئی تعمیل دی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی۔ تر پہ دو ہیں باغا بھرے، رحمت لو جوش آمل لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا۔ اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے، خدا کو
لوگ نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ ہاں اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت ہاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتھے آئی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دیا، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں۔ کیا؟ اور حضرت ہاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آ بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کری کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو،
ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو، پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو، اور صدقہ کر دو، اور اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر،
सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और मेरे बाप अब्बा जो हुक्म मिला है देर न करो, जल्दी करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, साबित कदमों में से पाओगे, इस्तिकलाल वालों में से पाओगे। और दो मशवरे दिए हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी उम्र में 6-7 साल की उम्र है। फरमाया अब्बा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका लख्त जिगर हूं, छुरी चलेगी, गला कटेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, मुझे रोना आएगा, कहीं पिदरी शफकत बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत नजर ना आए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताखीर ना हो जाए। और मेरे हाथ पैर बांध देना, तवज्जो करो, मेरे हाथ पैर बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दूं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हज़रत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। क्या अजीब तर्जमा किया हफीज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार हुए, अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया, इसलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है और वो नबी है जिसकी पुश्त में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। अब मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें, शायद मौला को यूं मंजूर हो बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया, छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया, आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा
اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا، قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا، وہ گائے بکرا دمبا چھترا اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے، اجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے۔